کتاب پر عمل نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ نبی رحمت احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن مجید پر عمل کر کے دکھایا ہے۔ سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن مجید پر عمل ہے۔ لیکن ذرا آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کروں کہ قرآن مجید نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والا معجزہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جتنے انبیاء بھیجے ہر نبی کو معجزہ عطا فرمایا۔ یہ معجزات وقت اور حالات کے اعتبار سے دیے گئے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسے دور میں دنیا میں بھیجا جب روئے زمین پر بڑے بڑے جادوگر پیدا ہوئے۔ فرعون کے دربار میں 4000 درباری جادوگر موجود تھے۔ ایک بہت بڑا جادوگر سامری، یہ وہی تھا کہ جس نے موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے بچڑا بنا لیا تھا، بچڑے کے منہ میں خاک ڈالتا تھا، بچڑا آوازیں نکالتا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں آیا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے عصا عطا فرمایا، اور جب فرعون کے دربار میں موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ فرعون کے درباری جادوگروں سے ہوا اور جادوگروں نے رسیاں کھول کر پھینکنا شروع کی، دوڑتے ہوئے سانپ نظر آتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ موسیٰ اپنا عصا پھینکے۔ موسیٰ علیہ السلام کا عصا دوڑتا ہوا اژدہا بن گیا، جادوگروں کی پھینکی گئی رسیوں کو، سانپوں کو نگل گیا۔ 4000 درباری جادوگر سجدے میں گر پڑے، کہنے لگے یہ جادو نہیں ہو سکتا، جادو ہوتا ہم اس کا توڑ بنا لیتے، یہ کسی مافوق الفطرت ہستی کی طرف سے عطا کردہ قوت۔ انہوں نے ببانگ دہل اعلان کیا، ہم ایمان لائے موسیٰ اور ہارون کے رب پر۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جس دور میں روئے زمین پر بھیجے گئے، بڑے بڑے طبیب پیدا ہوئے، بڑے بڑے حکیم پیدا ہوئے، بڑے بڑے فزیشنز پیدا ہوئے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے معجزہ عطا فرمایا تھا کہ ماں کے پیٹ سے نابینا پیدا ہونے والے بچے کی آنکھوں پر اپنا ہاتھ پھیرتے تھے، اس کی آنکھوں میں بینائی آ جاتی تھی۔ کسی مردے کے سرہانے کھڑے ہو کر کہتے قم باذن اللہ، وہ مردہ زندہ ہو جاتا تھا، بات چیت کرنے لگتا تھا۔ میڈیکل سائنس کتنی بھی ترقی کر لے، مردے کو زندگی نہیں دیتی۔ دیکھنے والے دیکھ کر پہچان جاتے کہ یہ میڈیکل سائنس نہیں ہو سکتی، یہ اس سے اوپر کی کوئی شے ہے۔ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ایسے دور میں روئے زمین پر بھیجا گیا جو عقل کے ترقی کا دور ہے، جو فکر اور فلسفے کے عروج کا دور ہے، جو انسانی شعور کی بلندیوں تک پہنچنے کا دور ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے شمار معجزات عطا فرمائے۔ چند محدثین نے ان معجزات کو شمار کیا ہے تو کہا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 1000 سے زائد معجزات دیے گئے، لیکن سب سے بڑا معجزہ قرآن مجید ہے۔
کیسی عجیب بات، قرآن مجید کا ایک نسخہ ایشیا سے حاصل کریں، دوسرا افریقہ سے حاصل کریں، تیسرا یورپ سے حاصل کریں، چوتھا آسٹریلیا سے حاصل کریں، پانچواں شمالی امریکہ، چھٹا جنوبی امریکہ، ساتواں انٹارکٹیکا، اس کے اندر کوئی فرق آپ کو نہیں ملے گا۔ جلدوں کے رنگ الگ الگ ہو سکتے ہیں، کاغذ الگ الگ ہو سکتا ہے، پرنٹر الگ الگ ہو سکتا ہے، پبلشر الگ الگ ہو سکتا ہے کسی میں آراب لگے ہو، کسی میں آراب نہ لگے ہو، لیکن قرآن مجید ایک۔ سن 1900 کی بات ہے، جرمنی کی بڑی مشہور یونیورسٹی میونخ یونیورسٹی، اس میں ایک شعبہ بنایا گیا، ایک فیکلٹی بنائی گئی